السلام علیکم، کیپٹل 51 نیوز کے ساتھ میں ہوں آفاق نور۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ وزیراعظم عمران خان سے پنجاب کے چیف سیکرٹری کامران علی افضل اور آئی جی راؤ سردار کی ملاقات، گورننس کے نئے نظام اور امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ ملاقات کے دوران وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار بھی موجود تھے۔ وزیراعظم عمران خان کا برطانوی ہم منصب بورس جانسن کی والدہ کی وفات پر تعزیت کا اظہار۔ مشکل کی اس گھڑی میں میری دعائیں اور ہمدردیاں وزیراعظم بورس جانسن اور ان کے خاندان کے ساتھ ہیں۔ عمران خان کا اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پیغام جاری۔ نئے بلدیاتی نظام میں بہترین سہولتیں دیں گے اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی۔ وزیراعظم عمران خان اور مسلم لیگ کاف میں بلدیاتی نظام میں بہتری کے لیے سفارشات پر غور جاری ہے۔ مشرقی وسطی سے تعلق رکھنے والے سیاسی شخصیات سے ملاقات میں گفتگو۔ عدم اعتماد کی تحریک کی پرواہ نہیں، وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان۔ جس دن میری جماعت اور اتحادیوں کی اکثریت تھی، عدم اعتماد کیا تو خود چلا جاؤں گا۔ پارٹی اور اتحادیوں کے ساتھ نہ ہونے پر مجھے ایوان کا سربراہ ہونے کا حق نہیں ہوگا۔ امریکی کانگریس اور سیکرٹری اسٹیٹ کا پاکستان کے ساتھ رویہ ناقابل قبول ہے، سینیٹر رضا ربانی۔ امریکہ کو احساس ہونا چاہیے کہ پاکستان اس کی ریاست نہیں اور نہ ہی اس کا پیروکار ہے۔ امریکہ نے اپنی قومی مفاد میں ہمیشہ فوجی عملیاتوں کا ساتھ دیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا 20واں اجلاس 16 ستمبر کو تاجکستان کے دارالحکومت میں ہوگا۔ اجلاس میں اہم ترین موضوع افغانستان میں تبدیلی کے بعد خطے کی مجموعی صورتحال اور آنے والی مشکلات کو دور کرنے کے لیے اقدامات پر بحث ہوگا۔ اقوام متحدہ کے طالبان پر عائد پابندیوں کے پیش نظر ان کی حکومت کو تسلیم کیے جانے کا معاملہ اہمیت کا حامل۔ اسرائیلی جیلوں میں قید 1004 فلسطینیوں کو اب تک حراستی حالات کے خلاف جمعے سے بھوک ہڑتال کا فیصلہ۔ 6 ستمبر کو اسرائیل کی ہائی سیکورٹی جیل سے 6 فلسطینی قیدیوں کے فرار ہونے کے بعد اسرائیلی گارڈز کا بقایا سینکڑوں قیدیوں پر ظلم و تشدد میں اضافہ۔ قیدیوں کے سینکڑوں ساتھی دوسری جیلوں میں منتقل۔ رقہ پوشی کی چوٹی سے ایک پاکستانی اور 2 غیر ملکی کوہ پیماؤں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ کوہ پیما 6900 میٹر کی بلندی پر 5 روز سے پھنسی ہوئی تھی۔ ڈپٹی کمشنر نگر۔ کوہ پیماؤں کو ریسکیو کرنے کے عمل میں آرمی کے ہیلی کاپٹر نے اپنا کردار ادا کیا۔ 44 گرین لائن بسیں 8 ستمبر کو چین سے کراچی پہنچی۔ پہلے فیز میں کراچی میں بسی سرجانی سے نمائش چورنگی تک چلائی جائیں گی۔ ذرائع بسوں میں خواتین اور معذور افراد کے لیے مخصوص نشستیں ہوں گی۔ گرین لائن منصوبے کے پہلی فیز کی بحالی کے لیے 80 بسیں مختص۔ جنوبی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز کی کارروائی، 5 دہشت گرد ہلاک، فائرنگ کے تبادلے میں 7 فوجی اہلکار شہید۔ سیکورٹی فورسز کا علاقے میں دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے سرچ آپریشن جاری۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں کیپٹل 51 نیوز۔